آداب عزیز طلباء و طالبات، آپ کی درسی کتاب چوتھی جماعت کی کتاب ستار، اس میں جو پہلا سبق ہے وہ پہلا سبق حمد ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے، اس خدا کی جس نے یہ زمین اور آسمان بنایا، اس خدا کو جسے ہم ایشور، اللہ، بھگوان کسی بھی نام سے پکاریں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس زمین پہ، اس دھرتی پہ ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ آپ کی اس درسی کتاب میں ایک حمد ہے، ایک ایسی نظم ہے جسے مولوی اسماعیل میرٹھی نے لکھا۔ مولوی اسماعیل میرٹھی خود ایک ٹیچر تھے، استاد تھے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں بچوں کے لیے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، ایسی نظمیں اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ یہ نظم بھی جو حمد کی صورت میں ہے، مولوی اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ حمد پڑھ کے دیکھتے ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ نظم کیسے پڑھتے ہیں۔ نظم پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور پھر نظم کے اندر کچھ مشکل الفاظ اگر شاعر نے استعمال کیے ہیں تو ہم ان کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم اس طرح ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کہ آسماں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کو مجھ کو شیریں دہاں بنایا۔ ان رسیلے پھلوں کی بات کر رہے ہیں اس نظم کے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکاں بنایا۔ کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تو نے، کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش انا بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم ہے جو حمد کی صورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم آپ نے سن لی۔ اس نظم میں کچھ ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جو ممکن ہے آپ کے لیے نئے ہوں، تو آئیے ذرا ان لفظوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں لفظ آیا ہے، جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ اسی طرح بیل بوٹے ایک لفظ آیا ہے۔ بیل بوٹے کسے کہتے ہیں؟ نقش و نگار کو، پتوں، پھولوں، درختوں کی تصویریں جو کپڑوں، کاغذوں، پتھروں وغیرہ پہ بنائی جاتی ہے، اسے بیل بوٹے کہتے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے خوشنما، یعنی خوبصورت، اچھی صورت والا، اسے خوشنما کہتے ہیں۔ خلت ایک لفظ آیا ہے، خلت کے معنی ہوتے ہیں لباس، پوشاک۔ اسی طرح سبز ہرا کہتے ہیں۔ رنگوں کے نام ہیں، لال رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، سبز ایک رنگ ہے، ہرا۔ اسی طرح میوہ، آپ نے بہت سارے میوہ کھائے ہوں گے، خشک پھل جیسے کشمش، بادام، اخروٹ جو آپ کھاتے ہیں اسے میوہ کہتے ہیں۔ شیریں کے معنی ہوتے ہیں میٹھا، شیرینی بنتا ہے اس سے، میٹھا۔ دہا کہتے ہیں منہ کو، دہن کی جمع ہے
منہ، جو آپ کا یہ منہ ہے اسے دہاں کہتے ہیں۔ خوش انا ایک لفظ آیا ہے گھوڑے کے لیے، اصل میں اچھی چال والا، اچھی رفتار والا جو گھوڑا ہوتا ہے اسے خوش انا گھوڑا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس نظم میں ایک لفظ رونق استعمال ہوا ہے، یعنی چمک دمک، چہل پہل، اسے رونق کہتے ہیں۔ آپ کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پانی کو آپ بھی کہتے ہیں اور اسی سے آب رواں بنا ہے، یعنی بہتا ہوا پانی۔ جو پانی ایسے آپ پیتے ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سے آب زمزم بنا ہے، لیکن آب رواں کے معنی ہوتا ہے بہتا ہوا پانی۔ اور رائگاں ایک لفظ ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی اس خالق نے، اس مالک نے، اس خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ رائگاں نہیں بنایا ہے، یعنی بیکار نہیں بنایا ہے، بے وجہ نہیں بنایا ہے۔ تو اس طرح اس نظم میں جو نئے الفاظ آئے تھے اس کے معنی بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس نظم کے پڑھنے کے بعد آپ اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ شاعر کن چیزوں کی وجہ سے خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیے کہ کن چیزوں کی وجہ سے شاعر خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ تعریف اس لیے کر رہا ہے، آپ نے گائے دیکھی ہوگی، خوبصورت سی گائے، کتنا اچھا دودھ ہمارے لیے مہیا کرتی ہے، دودھ سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں توانائی ملتی ہے۔ وہ گائے کس نے بنائی ہے؟ اس خدا نے بنائی ہے۔ گھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، گھوڑا تیز رفتار ہے، خوبصورت جانور ہے، کس نے بنایا ہے؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ یہ جو میوے ہم کھاتے ہیں، یہ جو پھل ہم کھاتے ہیں، یہ جو سبزیاں اگاتا ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ تو اس لیے شاعر اس خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس خدا نے، اس ایشور اللہ بھگوان نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بیل بوٹے کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دھرتی ایسے ہی چٹیل میدان نہیں ہے۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، کبھی اگر ٹرین سے آپ سفر کر رہے ہوں، آپ شہر کے باہر کہیں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے آس پاس کے پارک میں اگر جائیں تو طرح طرح کے پھول پتیاں آپ وہاں دیکھیں گے۔ وہ سب کس نے اگایا ہے؟ وہ سب اس خدا نے اگایا ہے۔ تو یہ بیل بوٹے زمین پہ اگایا تاکہ یہ زمین ہماری، یہ دھرتی ہماری خوبصورت ہو۔ اسی لیے دھرتی کو ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ماں اپنے آپ بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ گائے اور گھوڑے ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اس کو کبھی غور کیا آپ نے؟ گائے اور گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں تو گھوڑا ہی ہمارے لیے سواری کے کام آتا تھا۔ آج کی زندگی میں بھی گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح گائے ایک ایسا جانور جو ہمارے لیے بہت ہی خالص دودھ مہیا کرائے، جس سے ہمارا جسم بنتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح سورج سے دنیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ یہ سورج کس نے بنایا؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ اس نظم میں کہا گیا ہے، اس لیے خدا کی تعریف کی گئی ہے کہ خدا نے سورج بنایا۔ سورج سے ہمیں توانائی ملتی ہے، سورج سے ہمیں گرمی ملتی ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو دنیا کا پورا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ مچھلی کے لیے پانی کیوں ضروری ہے؟ کیوں مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اور شاعر نے آب رواں کا استعمال کیا ہوا، بہتے ہوئے پانی میں، دریاؤں میں مچھلی ہے۔ مچھلی جو ہے، آپ نظم پڑھتے رہتے ہیں، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، پڑھتے ہیں آپ۔ یہ مچھلی جو ہے پانی، تو پانی بھی اس خدا نے بنایا اور پانی کے اندر مچھلی بھی اس خدا نے بنایا۔ اس لیے ہمیں اس خدا کی تعریف کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی تعریف کرنا چاہیے۔ شاعر نے اس نظم میں کارخانہ کسے کہا ہے؟ اصل میں یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، جس طرح کارخانے میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح خدا نے اس دنیا کو ایک کارخانے کی طرح بنایا ہے، جس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ سبھی چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ کیوں؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ ہمیں ہمیشہ اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس نے سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ اگر سورج نہ بناتا خدا تو اس دنیا کے اندر روشنی نہ ہوتی، اس دنیا کے اندر توانائی نہیں ہوتی، اس لیے تو نے سورج بنا کے دنیا کو روشنی بخشی ہے۔ اسی طرح اگر آب رواں نہ بناتا، وہ پانی نہ بناتا، تو مچھلی کہاں تیرتی، مچھلی کہاں ہوتی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی سے ہمیں بہت ساری ایسی غذائیت ملتی ہے۔ وٹامن ڈی کی بات کریں یا کیلشیم، آپ کے استاد بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں اگر ہم مچھلی کا استعمال کرتے ہیں تو
اس سے ہمیں بہت ساری توانائی ملتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کو یاد کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ خدا نے جب یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس دھرتی کو، اس زمین کو ہم کبھی اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، کبھی اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے اچھا بنا کے رکھیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا استعمال ہم کر سکیں، اور استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ ہم اس خدا کی تعریف کریں گے کہ اے خدا تو کتنا اچھا ہے، تو نے ہمارے لیے اس زمین پہ کیا کیا بنایا ہے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے، جب اس خدا کی تعریف کریں گے تو اس سے ہمارے اندر بھی اچھائی پیدا ہوگی اور ہم خدا کی بنائی ہوئی اس دھرتی پہ، اس زمین پہ ایک اچھے شہری بن کر رہیں گے، ایک اچھے انسان بن کر رہیں گے، اور خدا کی یہ دھرتی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ یہ خوبصورت نظم جو حمد کی صورت میں ہے، مولوی اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ خدا کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ مچھلیاں، یہ گھوڑے، یہ گائیں سب ہمارے لیے بنائی ہے، سب سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ نظم ہم نے پڑھ لی۔ اس نظم کے اندر جو ایسے الفاظ تھے جو قدرے نئے تھے، ان کی معنی اور مطلب کے بارے میں ہم نے غور کیا۔ امید ہے کہ یہ نظم آپ کو پسند آئی۔ تو آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی۔ خدا حافظ۔